السلام علیکم ناظرین، امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو پاکستان کی اس وقت جو جنگلستان جیسے ایک حالت ہے، جو حقیقت میں 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کی تذلیل ہے، جو ایک سیاست اور عدالت کی اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو اسٹیبلشمنٹ کے مہر ہے، ان کی جو اصلیت ہے، ان تمام کی آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ آج پاکستان میں اب اس کنفیوژن کا شکار ہوں کہ اس کشمکش میں ہوں کہ آیا میں آج کے ولاگ میں آپ کو کسی کے آنے کی خوش آمدید جیسے خوشی کا ایک وہ اظہار کروں، یا ان کے آنے کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر ایک اور عذاب، جو کہ ایک ہیوی عذاب ہے، جو کہ ایک جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے ساکھ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ان کی امیدوں کے نام پہ، ان کے امیدوں کے تباہی کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے نواز شریف۔ اس کی آمد پر میں کس قسم کا تجزیہ دوں، کس قسم کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں لاہور شہر کا اگر آپ کو حالت بتاؤں تو لاہور شہر میں گلی گلی سے، گھر گھر سے لوگوں کو کس قسم کی وہ جو امید پاکستان کی جو ایک الٹا انداز میں ایک لوگوں کو ورغلا کے، لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو مختلف قسم کی دھمکیاں دے کر ان کو اٹھایا جاتا ہے، بسیں بھرے جاتے ہیں اور بسوں کے ذریعے ان کو پہنچایا جاتا ہے وہ مینار پاکستان، کیونکہ مینار پاکستان اس وقت واقعی ڈاکو کا ایک میدان ہے، واقعی اس کے بگوڑوں کا ایک میدان ہے۔ واقعی مینار پاکستان کی تذلیل اس سے زیادہ کیا ہو سکتے کہ ایک اشتہاری کے لیے آج جو ایک شادی حال کے انداز میں کانوں کے لالچ اور کانوں کے ٹیبل، جیسے کہ کسی شادی حال میں ٹیبلیں لگائے جاتے ہیں اور ایک ٹیبل کے گرد 4 کرسیاں، اور پھر لوگوں کو ڈرون کیمرے کے ذریعے ایسے دکھانا جیسے کوئی نیلسن منڈیلا آ چکا ہے، جیسے کوئی واقعی عمران خان سے بھی کوئی بڑا لیڈر آج کل پاکستان میں، جو کہ مغرب کی طرف سے نمودار ہوا ہے اور مغربی لوبی کے اس میں ایک جسے آپ گیم کا ایک حصہ بن کے، یا امریکہ کے مہرہ بن کے، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ان عدالتوں کے ایک غیر سیاسی انداز میں جو سیاسی چال ہے وہ کہہ دے بدنیتی کا، یا اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے ساتھ دشمنی کے مانند ایک تاریخ ساز دن، ایک ریلی ڈارک امیدوں کے ساتھ، ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیروں والا پاکستان، یا ہمارے نسلوں کے لیے جو اندھیروں کے پاکستان کا ایک اور جو اقدام ہے وہ پورا ہو چکا ہے، پورا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال آج امید پاکستان فلائٹ میں پاکستان کے عوام کا پاکستان کے عوام کے واقعی ایک ان کے لیے گیدڑ لیکن پٹواریوں کے لیے لیڈر کی آمد ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ چارٹر طیارے کے ذریعے دبئی سے پاکستان پہنچے ہیں، یعنی اسلام آباد، اور اسلام آباد سے پھر لاہور پہنچے ہیں۔ جس طرح کے اس کی ایک بادشاہوں کے بادشاہ کی طرح ان کا ایک استقبال ہوا ہے، اب اس کو واقعی امید پاکستان کہے یا جنگلستان، یعنی اس پاکستان کے نام کو جنگلستان کا نام دے دوں آج۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج اس جنگلستان کے واقعی مصیبتوں میں اور مسائل میں اور اس جنگلستان کے قانون آئین پہ ایک بہت بڑا دبا اور لگ گیا۔ امید جہاں ہو وہاں کانوں کا لالچ میرے پاکستانیوں نہیں دی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو کانوں کا، یا لوگوں کو ناشتوں کا، یا لوگوں کو 5000 روپے کا، یا لوگوں کو 500 روپے کا، یا لوگوں کو ٹکٹ کا، اور پھر سب سے بڑھ کر جنت کا ٹکٹ کا، نعوذ باللہ اس کا جو ایک لالچ ہے وہ نہیں دی جاتی ہے۔ جہاں سے اور جس شخص سے اور جس فلسفے سے یا جس جگہ سے امید ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بھاگ کے جوک در جوک چلے جاتے ہیں، نہ کہ ان کو بسوں میں بھر بھر کے مختلف
جو ان کی ایک انداز ہے کہ آپ پیار محبت سے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے اس قسم کے جو ہے نا نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، تو یہ اس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے دھمکیوں کے ساتھ نہیں لے جایا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعی ایک لیڈر ہوتے تو آج ہر گھر سے نواز شریف کے نعرے بچوں کے آنا چاہیے تھا۔ آج سوشل میڈیا کو واقعی کھلی اجازت دینی چاہیے تھی۔ کہاں پہ؟ مینار پاکستان پر۔ تو کیا اس ملک میں بگوڑوں کا راج ایک بار پھر بالکل قانون آئین کی اجازت سے شروع کر دیا گیا ہے؟ کیا وہ راج اب مزید آگے بڑھنے لگا؟ صرف اس دنیا کی امید نہیں بلکہ آخرت کی امید کا ایک جیسے آپ کہہ سکتے کہ ایک کرن پاکستان میں آج نمودار ہوا۔ مغرب سے ماشاءاللہ یہ امیدیں آ رہی ہے پاکستان کی، نہ کہ مشرق سے۔ پاکستان کے لیے یہ لیڈر ایسے ابھی پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے 4 سال وہاں پہ پاکستان کے لیے کشمیر کا کوئی مقدمہ لڑ کے اور وہ جیت کے آیا ہے، یا وہ شاید امریکہ سے ہمیں ایک غلامی کی زندگی سے آزادی دلا کے آیا ہے، یا انہوں نے 2023 کا جو ورلڈ کپ جیت کے ان کو اس طرح کے جو ایک استقبال ہے دیا جاتا ہے، یا وہ شاید کوئی فلسطین اور جو ابھی یہ جو اسرائیل کے جنگ ہے اس میں شاید فلسطینیوں کے ساتھ جنگ لڑ کے ایک غازی بن کے آیا ہے، یا اس کا واقعی کوئی بڑا فلسطینیوں کے میں فیصلہ وہ کر کے آیا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن واقعی پٹواریوں کے لیے واقعی اس ملک میں اگر بے غیرتوں کا اب بھی آپ نے اندازہ لگانا ہے تو آج مینار پاکستان میں آپ دیکھ لیں جس طرح کے جس قسم کے جس یعنی غیرت کا تقاضا اور اس تقاضے کے مطابق جو مناظر آپ کو جن لوگوں کے یعنی گلے پھاڑ کے نواز شریف اور یعنی شہباز شریف اور ماشاءاللہ بگوڑوں کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے زندہ باد کہا جاتا ہے، تو آپ کو ابھی اس جلسے سے یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اینی جلسہ اگر کرنا ہو اور اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، جو بائیو میٹرک کے لیے آپ کو ماشاءاللہ امیگریشن کا اور عدالت کا جو ایک عملہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ باغ کے روبرو پیش ہوتے ہیں، وہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، وہ بھی ایک اسپیشل چارٹر طیارے کے تھرو ایک بگوڑے کو لانے میں، کیا 4 سال پہلے یہ جو یہاں سے گیا تھا اس وقت عدالتیں غلط تھی یا آج کی عدالتیں غلط ہے؟ کیا بائیو میٹرک ایئرپورٹ پہ بگوڑے کے آنے سے ان کے پاس عدالتیں جا کے اب وہ بائیو میٹرک کرواتے ہیں یا کراتے ہیں، یا ان کو باقاعدہ طور پہ اتکڑیاں پہنا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے بائیو میٹرک کے لیے؟ بہرحال یہ سزا یافتہ مجرم آپ کے پاکستان میں آج ایک بار پھر وزیراعظم کے نام سے، نہ کہ سابقہ وزیراعظم، ان کے اگر آپ وہ بینرز دیکھ لیں، ان کے اگر آپ جتنے بھی پیمفلٹ ہے وہ دیکھ لیں، ان کے اگر آپ نعرے دیکھ لیں، وزیراعظم پاکستان، امید پاکستان، واقعی امید پاکستان ہے، لیکن امید پاکستان بربادی کے ساتھ ہے، لیکن امید پاکستان کی تباہی ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن امید پاکستان 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کی غلامی کا ایک تسلسل برقرار رکھنا اور شروع کرنے کا ہی ایک امید کہہ سکتے ہیں۔ اینی اس ملک سے آئین قانون بالکل جڑ سے ختم ہونے کا ہی ایک امید کہہ سکتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کو، مافیاز لوگوں کو پاکستان کے عوام پر زبردستی مسلط کرنا، کون سے جگہ پہ کس قانون کے تحت ان کو واقعی ریلیف دیا گیا؟ ڈیل کے تھرو جانے والے لیڈر وہ لیڈر نہیں، وہ ایک گیدڑ ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اور عوام سب سمجھتے ہیں۔ اینی ابھی اس وقت جلسے میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو کیا شکایات، پھر اس جلسے کے جو ایک یہ جو ہمارے پاس ڈیپ پاکٹ میڈیا ہے، جو ہمارے پاکستان کے بکنے والے میڈیا اور صحافی ہے، ان کو جو خریدا گیا ہے وہ کس طرح کے آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کے القابات اور کس طرح کے جملوں سے اس کو لیڈر بنا کے، لیڈر سمجھ کے اور لیڈر یعنی وہ منوا کے لوگوں کے اوپر زبردستی توپ رہے اور لوگوں کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام چاہتے، پاکستان کے عوام کی ایک امید۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ پاکستان کا واقعی قانون، آئین، سب کچھ یعنی ابھی اس وقت
بڑے دللے کے ساتھ، بڑے طاقت کے ساتھ، بڑے انہیں اپنے لوہا منوانے یا اپنے رٹ اور شکے منوانے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ہم کیا کس قسم کے امید رکھے، پاکستان کے عوام کس قسم کی خوشی کا ایک توقع رکھے اس لاقانونیت میں۔ اینی عمران خان جیسے لیڈر کے مقابلے میں آج جو نا ان کو لایا گیا، میدان میں اتارا گیا ہے، اور ایون دو کہ عمران خان کو بند کر کے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل کے اس کے بعد ان کو لایا گیا۔ 4 سال بعد اپنے بھائی کے ایک ضمانتی سٹامپ پیپر جو 50 روپے کے اس پہ جانے والے ایک بگوڑے کے اشتہاری آج بڑے اس کے ساتھ بڑے ایک فخر کے ساتھ، بڑے دعووں کے ساتھ، یہ کس منہ سے، کس ایک غیرت اور کس حیا اور شرم کے ساتھ یہ ابھی ان عوام کا سامنا کرتے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں۔ 4 سال کدھر گئے تھے، کیوں گئے تھے، اور عدالتوں کو آج یہ واقعی عدالتوں نے عوام کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی قسم کے کوئی انصاف دینے کے اس میں نہیں ہے، اس موڈ میں یا اس پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ رہے۔ بہرحال دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے پرویز خٹک کو کے پی کے میں جو اتارا گیا تھا، پرویز خٹک وہ توڑ نہ سکے۔ ہزار بار کوشش کرنے کے باوجود ہر طرح کے عوام کو فنڈ دینے کی یا اپنے جو ان کے وہاں پہ کے پی کے میں جو ایک بے شرم بے حیا قسم کے جو وہ جو چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کو تمام مراعات دے کے اس کے باوجود بھی تمام فنڈز دے کے عمران خان کے سیٹ پر جتنے بھی ان کے ایک فنڈ بنتے تھے وہ تمام فنڈ تقسیم کر کے اس کے باوجود بھی وہ کے پی کے میں اس طرح کی وہ گرفت حاصل نہ کر سکے پرویز خٹک، اور دوبارہ کے پی کے میں گرفتاریوں کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ عمران خان کے علاوہ مانتے نہیں ہے۔ ان بے شرم بے حیا جیسے لوگوں کے سامنے اب عوام کو زبردستی جھکانا، عوام کو زبردستی ان کے طرف لانا، یہ واقعی اس ملک کی بدقسمتی نہیں بلکہ اس ملک کی بربادی کی نشانی ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اور اپنے ووٹ کا، اپنے ضمیر کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ڈاکو پھر ہمارے اس ملک میں مینز پھیل چکے، اور اس ملک میں پھر یوں سمجھے کہ لائے جا چکے، مسلط کیے جا چکے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اپنے آج کے اس ولاگ کا خاتمہ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔